أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے۔ جو لاسٹ آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا وما محمد الا رسول، یعنی کہ ہم نے ایک ایسی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اب اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا وہ فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، ہے نا، ہم نے یہ بات پڑھی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بات ختم کی تھی وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ عنقریب جزا دے گا قدردانوں کو، شکر گزاروں کو، ٹھیک ہے، شاکرین کو، شکر کرنے والوں کو۔ آج ہم انشاءاللہ بالکل وہی سلسلہ جاری ہے۔ جنگ احد میں شکست کے بعد مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے اور ایک طرح سے ان کے دلوں سے موت کا جو خوف ہے، موت کا ڈر، کیونکہ ایسی ہی آیت ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھی تھی کہ جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم تو تمنا کر رہے تھے موت کی، مطلب جنگ سے پہلے تم میں شہادت کا شوق تھا، تم جنگ میں جانے سے کے لیے موت کی تمنا کر رہے تھے کہ تمہیں لڑتے ہوئے شہادت کا رتبہ ملے، لیکن پھر تم کیا ہوا کہ تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی کی کنٹینیویشن میں موت کے بارے میں ایک اور آیت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، یہ ایک ایسا اسلوب ہے جس کا مطلب بنتا ہے کہ کسی بھی نفس کے لیے یہ ہے ہی نہیں، یعنی کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، یا کہ جیسے کہہ لیں آپ کہ کسی نفس کو یہ کوئی نفس ایسا ہے نہیں ان تموتا کہ موت آئے اسے الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے اللہ کے اذن کے بغیر موت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ مطلب ہے اس پورے جملے کا کہ کوئی نفس ایسا نہیں کہ وہ مر جائے یا اس کو موت آئے الا باذن اللہ، سوائے یہ کہ اللہ کا نہ ہو۔ اور ایک اور بات، کتابا مؤجلہ، 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 حمزہ کے آواز کو کلیئر کرنا ہے۔ مؤجلہ، معجلہ، معجلہ نہیں کہنا، مؤجلہ، الف کی جیسے ساؤنڈ ہوگی، حمزہ زبر ہے، مؤجلہ، کتابا مؤجلہ۔ کتابن کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اور مقررہ وقت کو کہتے ہیں مؤجلہ۔ تو یعنی کہ یہ جو موت ہے، ہر انسان کی موت، اس کو اللہ کے اذن کے بغیر کسی انسان کو موت نہیں آ سکتی، یعنی کہ وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کا وقت مقرر ہے۔ کتابا مؤجلہ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلہ۔ اس کو بہت اچھے سے اس آیت کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد ایک موت کے بعد چونکہ آگے ثواب کا ذکر آ رہا ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، وَمَن يُرِدْ، دال کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی دنیا سے ریوارڈ چاہے گا، دنیا کا ریوارڈ، ٹھیک ہے، ثواب الدنیا، جو کوئی بھی دنیا کا ریوارڈ چاہے گا تو اللہ کیا کہتے ہیں، نُؤْتِیہِ مِنْہَا، ہم دیں گے اسے اس میں سے، کس میں سے، دنیا میں سے، دنیا چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہاں کی ضمیر آ رہی ہے، نُؤْتِیہِ، ہم دیں گے اسے، کس کو، اس من کو، یعنی کہ جو کوئی بھی چاہے گا اس کو ہم دیں گے اس میں سے، یعنی کہ جو دنیا چاہے گا، دنیا طلب کرے گا، دنیا سے ریوارڈ چاہے گا، دنیا کا مطلب ثواب چاہے گا، اس کو ہم اس میں سے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِیہِ مِنْہَا، بالکل ویسا ہی جملہ ہے، صرف ثواب الآخرہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ ثواب الدنیا تھا، یہاں پہ ثواب الآخرہ ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِیہِ مِنْہَا، اور جو کوئی آخرت کا ثواب، آخرت سے ریوارڈ چاہے گا ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل ویسی جس طرح پچھلی آیت تھی وَسَيَجْزِي اللَّهُ، یجزی وہاں پہ یا کے ساتھ تھا اور اللہ اس کا فاعل آ رہا تھا، سَيَجْزِي اللَّهُ کا مطلب ہے اللہ عنقریب دے گا، جزا دے گا۔ اور یہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کہہ کے، کیونکہ نُؤْتِیہِ
منہا نؤتی میں نون کہہ کے ہم کہہ کے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے تھے، تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور یہاں پہ اللہ یعنی فاعل نہیں آیا کیونکہ فاعل آلریڈی نون میں ہے، نون یعنی ہم جزا دیں گے عنقریب، اور عنقریب ہم جزا دیں گے الشاکرین، شاکرین کو، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ تو اس طرح سے اس آیت کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ موت کی بات پہلے کی جائے گی کہ موت کسی بھی نفس کو موت تب تک نہیں آتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اور وہ ایک مقررہ وقت پر لکھی ہوئی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ نجزش، زا کو ڈائریکٹ شین سے جوڑ دیں گے، بیچ میں یہ یا الف لام نہیں پڑھا جائے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ آگے آپ دیکھتے ہیں اگلی آیت، وَكَأَيِّن، یہ ایک ویسا ورڈ ہے جو کہ گنتی کے لیے یوز ہوتا ہے کہ کتنے ہی، کأین، این ہے لیکن اس کے بعد چونکہ میم آ رہا ہے تو نون اور میم کا ادغام ہو جائے گا۔ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ، نبی واحد آتا ہے، حالانکہ ترجمہ اگر ہم کہیں گے کہ کتنے ہی نبی، یعنی کہ بہت سارے نبی گزر چکے ہیں، کتنے ہی نبی ہے، قاتل معاہو، لڑائی کی اس کے ساتھ، ساتھ اس کے، ہو کی ضمیر تو نبی کی وجہ سے، نبی چونکہ واحد ہے اس لیے معاہو آیا ہے، لیکن ہم ترجمے میں کتنے ہی ایک نبی کا ترجمہ تو نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کتنے ہی نبی تھے کہ جن کے ساتھ جنگ کی، جن کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ، ان نبیوں کے ساتھ، قاتل جنگ کیا، لڑے ربیون کثیر، ربیون کثیرن، یعنی کہ ان کے ساتھ کتنے ہی زیادہ ربیون لڑے، بہت زیادہ ربیون۔ اچھا، ربیون جو ورڈ ہے نا، ایک بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے بھی آتا ہے کہ ہزارہا لوگ، ہزارہا لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا نبیوں کے ساتھ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا، لڑے، قتال کیا، ان کے ساتھ بہت سارے ربیون نے۔ اور ایک ربیون کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ربانی جیسے ہم ایک ورڈ پڑھتے ہیں اللہ والے، بہت سارے ربیون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قرآن ہسٹری میں سے بتا رہے ہیں کہ بہت سارے نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے ربیون نے، کثیر ہے نا، ربی، بہت سارے ربیون نے یا ہزارہا ربیون نے جنگ میں حصہ لیا۔ فما وہنو، پھر انہوں نے 3 کام نہیں کیے، ماں ہے نا، ماں کا مطلب ہے نہیں کیے، نہیں کے معنوں میں آ رہا ہے۔ تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، ایک نبیٍ کا خیال رکھنا ہے ہم نے، یہ ہمیشہ واحد آتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ ربیون بہت زیادہ ہزارہا ربیون یعنی ہزارہا لوگوں نے جنگ کیا۔ فما وہنو، تو نہیں وہن کیا انہوں نے، یعنی کہ واو الف جمع کے لیے آتا ہے تو انہوں نے وہن نہیں کیا۔ وہن کسے کہتے ہیں؟ وہن کہتے ہیں ارادے کی کمزوری کو، سستی کو، کاہلی کو۔ آپ کہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، میں یہ نہیں، مجھ سے یہ کام، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ ہوتا ہے وہن۔ تو یہ جو ربیون تھے، یہ جو نبی کے ساتھی تھے، جو نبی کے ساتھ مل کے، معاہو، ان نبیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، انہوں نے کبھی بھی وہن نہیں کیا، انہوں نے کبھی ارادے کی کمزوری نہیں دکھائی، کبھی سستی اور کاہلی نہیں دکھائی۔ کس چیز پر وہن نہیں کیا؟ لما اصابہم فی سبیل اللہ، لما، ما اصابہم کا مطلب ہوتا ہے جو پہنچا انہیں، ٹھیک ہے، جو پہنچا انہیں، لی جو شروع میں آ گیا لیے کے لیے آ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے جو انہیں پہنچا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو تکلیف یا جو پریشانی انہیں پہنچی، اس کے لیے انہوں نے وہن کبھی نہیں کیا، انہوں نے کبھی ارادے کی کمزوری نہیں دکھائی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کیا نہیں کیا؟ وما ضعفو، ضعفو یہ ورڈ بھی غور سے دیکھیں، اس کو ضعفو نہیں کہنا، او نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، عین کے اوپر صرف ایک پیش ہے، 2 پیش یعنی کہ یا الٹا پیش نہیں ہے، ضعفو نہیں کہنا۔ وما ضعفو، فو کو 2 کاؤنٹ کریں گے البتہ، وما ضعفو،
اچھا ضعوف وہ کہتے ہیں کسی جسمانی کمزوری کو، یعنی کہ انہوں نے جسمانی کمزوری بھی نہیں دکھائی، جیسے ارادے کی کمزوری بھی نہیں دکھائی، جسمانی کمزوری بھی نہیں دکھائی، اور تیسرا کام انہوں نے کیا نہیں کیا، وَمَسْتَكَانُوا، یہ تھا ما استکانو، تو اس کو جوڑ کے پڑھا جائے گا، حمزہ وصل نہیں پڑھا جاتا، تو وَمَسْتَكَانُوا۔ اچھا مستکانو، استکانت کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہ ٹھہر جانا، دب جانا، یعنی کہ کسی کے انڈر آ جانا، پریشر میں آ جانا، دب جانا، وہ دبے نہیں، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے وَمَسْتَكَانُوا، اور وہ دبے نہیں۔ تو یہ تین کام ان ربیون نے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، ہر جنگوں میں وہ آگے آگے ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، اسی طرح ہر نبی کے دور میں بھی بہت سارے ربیون تھے جو کہ جنگ کرتے تھے ان کے ساتھ، ان نبیوں کے ساتھ، اور انہوں نے کبھی بھی یہ تین کام نہیں کیے، نہ انہوں نے وہن دکھایا، یعنی کہ نہ ارادے کی کمزوری دکھائی، نہ ضعفو، نہ ہی وہ جسمانی کمزوری دکھائی، وہ مستکانو، اور نہ ہی وہ دبے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا خوشخبری دی، واللہ یحب الصابرین۔ دیکھیے قتال کے وقت، قاتلہ ہے نا، قاتلہ جنگ کرنے کے وقت، جنگ کے میدان میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے نا، وہ صبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جنگ کے دوران جو صبر کرنا ہوتا ہے نا، وہ ایک عظیم درجے کا صبر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا واللہ یحب الصابرین۔ تو جنگ میں انہوں نے جب وہن نہیں دکھانا، جسمانی کمزوری نہیں دکھانی، اور دبنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایسے لوگ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے صابرین سے، اللہ پسند کرتا ہے صابرین کو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا۔ اب ایک پوری دعا آ رہی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، امید کرتی ہوں کہ یہ دعا بہت سو کو، آپ میں سے بہت سو کو آلریڈی یاد ہوگی، لیکن جو شروع کی چیز ہے نا اس کو غور سے دیکھیے۔ ایک اسلوب میں، جو عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے وما کان قولہم، وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرتے نہ تھے سوائے اس کے، یعنی کہ ان کی بات کوئی اور بات نہ تھی، یعنی کہ وہ اور کوئی بات نہ کرتے تھے سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا، یعنی ربنا اغفر لنا، وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا۔ ان کی دعا کیا ہوتی تھی؟ ہر وقت وہ یہی دعا کرتے رہتے تھے، اس کا یہ مطلب ہے نا وما کان قولہم کا مطلب کیا ہے کہ اور نہیں ہے، نہیں تھی ان کی بات، قولہم ان کی بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے، ان قولو کہ وہ کہتے تھے ربنا اے ہمارے رب، ربنا غفر لنا اے ہمارے رب تو ہمارے لیے بخش دے، لنا ہے نا، لنا کا مطلب ہے ہمارے لیے بخش دے، دو چیزوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں جو تھوڑی بہت زیادتی ہو جاتی ہے، اسراف ہو جاتا ہے ہمارے معاملات میں، زیادتی ہو جاتی ہے، اس کو تو معاف کر دے۔ اغفر، اغفر، اغفر کا مطلب ہے تو معاف کر دے، لنا ہمارے لیے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا، اسرافنا فی امرنا، ہمارے کاموں میں جو گناہ اور اسراف ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے ان کو بخش دے، پہلی دعا یہ ہے۔ دوسری دعا ہے وثبت اقدامنا، اور تو مطلب ثابت قدم رکھنا ہمارے قدموں کو، مضبوطی سے جما دے ہمارے قدموں کو، ٹھیک ہے، ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے۔ تو ایک ہو گیا اغفر، بخش دے، وثبت دوسرا حکم ہے، یعنی دوسرا حکم تو نہیں، حکم ہے تو فعل امر، لیکن یہ دعا کے معنوں میں، جب اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دعا کے معنوں میں ایک طرح سے فعل امر کو یوز کرتے ہیں، اور تو ثابت کر دے، جما دے، جمانا جو ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں ثبت، تو جما دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں فتح دے، ہمیں نصرت دے، علی القوم الکافرین، کافر قوموں پر۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جنگ کے موقع پہ، کیونکہ ربیون کی بات ہو رہی ہے جو
تمام نبیوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ لیتے تھے اور نہ وہن دکھاتے تھے، نہ جسمانی کمزوری دکھاتے تھے اور نہ ہی وہ دبے دشمنوں سے، نہ ہی وہ دبے۔ ان کی دعا بتائی جا رہی ہے کہ وہ اور کوئی بات نہ کرتے تھے سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے ربنا غفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا وانصرنا اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں انہیں دی، ایک دیا ثواب الدنیا، ثوابہ زبر کے ساتھ ہے، اللہ نے پس پھر اللہ نے انہیں دیا، عطا کیا ثواب الدنیا، دنیا کا ریوارڈ، دنیا کا ریوارڈ بھی انہیں دیا، وحسن ثواب الآخرہ، حسنہ کہتے ہیں بہترین کو، اور یہ چونکہ مرکب اضافی بن رہا ہے تو آخرت کے ثواب کا بہترین جو ہے وہ بھی ان کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں انہیں عطا کی، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ اور یہ کام کرنا یعنی کہ جنگوں میں حصہ لینا، وہن نہ دکھانا، جسمانی کمزوری نہ دکھانا، کسی سے دبنا نہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعی میں عمل چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور عمل جو انسان بہترین طریقے سے کرتا ہے وہ محسن ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبوب رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے المحسنین کو۔ ان آیتوں کو بار بار پڑھیے، غور سے دیکھیے، اور جو مشکل ورڈ ہیں ان کو بار بار زبان سے عطا کیجیے۔ ربیون پہلی دفعہ آیا ہے، اس کے علاوہ اس دعا کو اچھے سے میمورائز کیجیے، اور فآتاہم اللہ، پھر یعنی کہ اس دعا کے بعد کیا ہوتا کہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ، ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی ان کے لیے تھا۔ واللہ یحب المحسنین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔